محترم بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جس زبان کو ہمیں عطا فرمایا ہے اس زبان کو دو طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ایک صلاحیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم آخرت کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری صلاحیت اس کے اندر جو ہے وہ منفی صلاحیت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے زبان کو دو دھاری تلوار کہا گیا ہے، یعنی دو دھاری تلوار کا زبان کام کرتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ زبان کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اور ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر اپنے رعایا سے پوچھی، تو ایک شخص کو لایا گیا تو اس نے اس کی تعبیر یوں کہی کہ بادشاہ اس نے تعبیر یہ کہی کہ تمہارے سامنے تمہارے جتنے گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، سب لوگ جو ہے انتقال کر جائیں گے، مر جائیں گے تمہارے جیتے جی۔ تو اس کو بڑا غصہ آ گیا اور اس کو سخت سے سخت سزا سنائی۔ اور ایک دوسرے آدمی کو لایا گیا، اس کے سامنے بھی بادشاہ نے یہ تعبیر پوچھی کہ یہ کیا خواب تھا، تو اس نے وہی بات بتائی لیکن دوسرے انداز میں بتائی۔ اس نے یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ بہت زیادہ جئیں گے، یہاں تک کہ آپ کے جو اہل خانہ ہیں، جو فیملی والے ہیں، جو گھر والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان سے بھی سب سے زیادہ عمر آپ کی ہوگی، یعنی آپ عمر دراز جئیں گے، عمر دراز پائیں گے۔ تو ایک لمبی عمر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جینے کا موقع دیا ہے۔ تو بادشاہ اس کی تعبیر پر خوش ہو گیا، لیکن غور کر لیں تو دونوں کی بات ایک ہی ہے، لیکن طرز بیان اور انداز بیان اور زبان کا جو صحیح استعمال ہو سکتا تھا وہ دوسرے آدمی نے کیا، اور پہلے آدمی نے وہی بات کہی لیکن زبان کا استعمال اور انداز بیان اس کا مناسب نہیں تھا، اس لیے وہ سزا کا مستحق بن گیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حکمت سے اپنی زبان کا استعمال کریں، جہاں پر نرم بولنے کا تقاضا ہو وہاں پر نرم بولیں، نرم الفاظ کا استعمال کریں، اور جہاں پر کھلم کھلا خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو یا پھر خدا کے حکم عدولی ہو رہی ہو تو وہاں پر اپنی زبان کا ہم سختی سے استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح سے جہاں پر جاہلوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہو رہا ہو وہاں پر بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو خاموش رکھیں، اپنی زبان کو حکمت کے ساتھ ہم استعمال کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ جاہل ہمارے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو اسی کو بہانہ بنا کر بڑا چڑھا کر ہماری ذات کو داغدار بنا بیٹھیں گے۔ اسی لیے ایک شاعر کا کہنا یہ ہے کہ جب تم عقل مندوں میں رہو تو تم فکن اکیسا، عربی کا یہ جو شعر ہے کہ تم سب سے بڑے عقل مند بن کے دکھاؤ، اور جب وَإِذَا كُنْتَ فِي الْحَمْقَى فَكُنْ أَحْمَقًا، اور جب تم بیوقوفوں میں رہو تو زیادہ بیوقوف بن کے دکھاؤ، وہاں پر چالاک نہ بننے کے لیے جانا، اس لیے کہ وہاں پر اگر چالاک بنیں گے تو پھر جو ہے جاہل لوگ جو ہے ہمیں اپنے درمیان میں جینے کا حق نہیں دیں گے، اور عقل مندوں کے اندر زیادہ عقل مندی دکھانا، ورنہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ ہمیں جلدی سے بیوقوف بنا دیں گے یا پھر جو ہے ہمیں بیوقوف سمجھیں گے۔ اسی لیے ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے زندگی کے اندر، اس لیے کہ زبان سے ہم جو ہے کڑوی جو چیز ہو سکتی ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں، اور اسی طرح سے زبان کے اندر سے ہم شہد جیسی میٹھی چیز بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ لہذا زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔